السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحابته الغر المیامین وعمن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. آج ہم 40 نووی کی 14ویں حدیث لیں گے جو ہمارے سبق کی، ویسے تو یہ 40 نووی کی 21ویں حدیث ہے، لیکن ہمارے سبق کی 14ویں حدیث ہے، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی. عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. سیدنا ابو عمرو یا ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی واضح بات بتائیں کہ اس کے متعلق مجھے آپ کے علاوہ کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. آپ نے فرمایا تو کہہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہ. حدیث کے الفاظوں کی کچھ معنی بیان کرتی ہوں. فی الاسلامی، اس حدیث میں ہے فی الاسلامی، اسلام کے بارے میں. فی الاسلامی اس کا معنی ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اسلامی احکام اور عقیدے کے متعلق. قولاً یعنی بات، یعنی ایسی جامع بات جو دینی احکام پر مشتمل اور اس قدر واضح ہو کہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہ پڑے. قل آمنت باللہ، تو کہہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، یعنی اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، دل اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتا رہے. ثم استقم، پھر اسی پر پکا ہو جا، یعنی شرعی احکام پر عمل اور احکام شریعہ کی مخالفت سے اجتناب کرنے پر ثابت قدم رہ. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ اسلام کا مفہوم واضح ہو جائے اور پھر کسی دوسرے سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ نے انتہائی جامع جواب دیا، فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. آمنت باللہ کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں عزیز طالبات، استقامت کا معنی. استقامت کا معنی ہے سیدھا چلنا، نہ دائیں طرف مڑنا اور نہ ہی بائیں طرف مڑنا. جیسے کہ صراط مستقیم، مستقیم کا معنی یہاں کیا ہے؟ سیدھا. آپ سب نے پڑھا ہے اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم کا معنی کیا ہے؟ مستقیم کا معنی ہے سیدھا جانا، سیدھا چلنا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں اور بھی لکیریں کھینچی. پھر آپ نے بیچ والی لکیر پر انگلی رکھ کر فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سیدھی لکیر ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، اور جو اس کے دائیں بائیں لکیریں ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے، اور یہ شیطان کا راستہ دکھاتا ہے. شیطان اس کے اوپر لے جانے کی کوشش کرتا ہے.
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا کہ یہ راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کے پیچھے چلو، اس کی پیروی کرو اور اس راستے کو پکڑ لو۔ جب اس راستے پر سیدھے سیدھے چلو گے، نہ دائیں دیکھو گے نہ بائیں دیکھو گے، تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور جنت کی پٹری پر چلتے رہو گے تو جنت میں سیدھے چلے جاؤ گے۔ تو عزیز طالبات، استقامت کیا ہے؟ نہ کوتاہی کرو، نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، نہ کوتاہی کرو اور نہ غلو کرو، نہ کم نہ زیادہ، نہ دائیں نہ بائیں، جو اصول ہیں، جتنے بھی اصول ہیں اس کو فالو کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ غلو کا مطلب ہے زیادہ کرنا، اور کوتاہی کا مطلب ہے کم کرنا، یعنی نہ ہی کم کریں دین میں اور نہ ہی زیادہ کریں، نہ کوتاہی کریں اور نہ غلو کریں۔ جیسا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ سب چائے پیتی ہیں، میں بھی چائے پیتی ہوں، آپ کے سامنے کوئی چائے لا کر دیتا ہے تو اس میں شکر جو ہے، چینی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں بھائی اس میں تو چینی بہت کم ہے، تو پھر لانے والا جو ہے وہ مٹھی بھر کر آپ کے کوپ میں چینی ڈال دیتا ہے اور اس کو ہلا کر کہتا ہے یہ لے بھائی اب زیادہ کر دیے میں نے چینی۔ آپ جیسے ہی منہ کو لگاتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ارے یہ کیا، تم نے اتنی ساری چینی ڈال دی، اور پھر کھانسنے لگتی ہیں، وہ حلق کو لگتی ہے جا کر تو کھانسی آنے لگتی ہے، تو لانے والا کہتا ہے کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کم ہے، اس واسطے میں نے زیادہ ڈال دی، زیادہ کر دی، تو اتنی زیادہ انہوں نے کر دی کہ جس سے کھانسی آنے لگی اور بہت زیادہ میٹھی ہو گئی، جو پی نہیں سکتا انسان، جس کو پی نہیں سکتی تھی آپ یا میں، تو سبحان اللہ اگر اتنی ہی ڈالی جاتی، جتنی کم تھی تھوڑی سی ڈالی جاتی تو پینے کے لائق ہوتی۔ آج دیکھتے ہیں آدمی، ہر انسان کو اگر چائے میں چینی ڈال دی جائے زیادہ تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ چینی جو ہے زیادہ ڈل گئی ہے، اور اگر کم ہوتی ہے تو بھی اس کو اچھی محسوس نہیں ہوتی اور کہتا ہے کہ کم ہے۔ تو چینی اگر چائے میں سمجھ آتی ہے، دین کے بارے میں آج انسان مسلمان بھول جاتا ہے اور دین میں اپنی طرف سے بڑھا کر بولتا ہے، اور کبھی اس میں گھٹا لیتا ہے اور کبھی بڑھا لیتا ہے۔ تو استقامت جو ہے میری محترم عزیز بہنوں اور عزیز طالبات، استقامت سیدھے چلنا ہے، سیدھا سیدھا چلنا ہے جنت کے راستے پر، نہ دائیں دیکھنا ہے اور نہ ہی بائیں دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے کتنے پیارے الفاظ فرمائے، قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ کہنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہ۔ اللہ اکبر۔ تو ایک سچا مسلمان، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے والا، جو سچی محبت اپنے دل میں اللہ کی رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمال ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والے ان تمام صدمات کو، تکالیف کو، پریشانیوں کو برداشت کیا جائے اور انسان ایمان و اسلام پر ثابت قدم رہے۔ تو استقامت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے ایمان ہے۔ انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے،
جب ایمان لے آتا ہے اس کے بعد اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد امتحان ہوتا ہے کہ اب ایمان و امتحان ہو گیا، ایمان لے آیا تو امتحان ہوتا ہے، اور امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اب یہ کتنا میرے دین پر استقامت حاصل کرتا ہے، کتنا پکا اور کتنا مضبوط ہے. معلوم ہوا کہ قبول ایمان کے بعد استقامت کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ پورے دین کی روح ہے. اس کے بغیر مسلمان کی دینی و مذہبی زندگی بے روح ہے، بلکہ انسان صراط مستقیم سے بھٹک بھی سکتا ہے. کسی کام میں مسلسل جد و جہد کرنا اور پوری توجہ سے مشغول رہنا استقلال و استقامت ہے. انسان جس چیز کو درست اور حق سمجھے اسے اختیار کرنا، اور اس راہ میں جو مصائب آئیں، مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، انہیں برداشت کرنا اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرنا، اسے استقامت فی الدین والایمان کہتے ہیں. قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کو بھی استقامت کی تلقین کی گئی ہے. فاستقم کما امرت. سورۃ ہود میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی آپ دین پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور دوسرے مقام پر سورۃ الشورى میں اللہ فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. بس آپ لوگوں کو اسی دین کی طرف بلائیں اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہے، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کریں. اس لیے کہ اگر لوگوں کی خواہشات کی اتباع کریں گے، لوگوں کی خواہش کے پیچھے چلیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے. چنانچہ نبی علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں دین کی اشاعت و تبلیغ کے سلسلے میں، جب آپ نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا ذمہ لیا اور آپ کو تبلیغ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اٹھیے اور تبلیغ کیجئے، دین پھیلائیے، اس کے سلسلے میں جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو کتنی تکلیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا. آج ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور واقعات پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کی رضا کی خاطر آپ کے اور میرے پیارے نبی نے انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا. کفار اور مشرکین نبی علیہ السلام کے ساتھ مل جاتے اور ایمان قبول کرنے والوں کو بھی شدید تکالیف دیا کرتے تھے. صرف آپ کے اور میرے پیارے نبی کو ہی نہیں، بلکہ جو ایمان لے آتا تھا، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا تھا، جو بتوں سے منہ موڑ لیتا تھا، جو نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے لگتا تھا، جو مومن ہو جاتا تھا، اسلام لے آتا تھا، ایمان لے آتا تھا، ان کو مکے والوں نے کتنی تکلیفیں دی. دیکھیے حضرت بلال کو ان کا آقا امیہ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتا اور دہتے کوئلوں پر کمر کے بل لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور ان سے کہتا کہ اسلام چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو. مگر حضرت بلال قربان جائیے رضی اللہ عنہ یہ سب کچھ برداشت کرتے اور زبان سے کلمہ توحید کا اقرار و اظہار کرتے رہتے. حضرت خباب یہ بھی ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے سامنے کفار کے ظلم و ستم کا ذکر کیا اور درخواست کی، کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے. گویا یہ ان مصائب پر پریشانی کا اظہار تھا جو حضرت خباب کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، اور آپ دیکھتے تھے کہ کتنے لوگوں کو مارا اور پیٹا اور ضد و کوب کیا جا رہا ہے، تو کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو نبی علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایمان قبول کرنے کے بعد
اس کے بدلے میں چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ جب ایمان قبول کر لیا، پہلی امتوں میں ایسے لوگ بھی تھے، جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو اس کے بدلے میں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، چیر کر بیچ میں سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کا گوشت نوچا گیا۔ اس کے باوجود وہ لوگ دین پر پختہ رہے، ثابت قدم رہے، مستقیم رہے، استقامت پر جمے رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ خباب کیا تم ابھی سے گھبرا گئے ہو؟ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو میری معزز طالبات، جب کوئی شخص سچے دل سے ایمان قبول کرتا ہے تو اسے تکالیف اور مصائب کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایمان و اسلام کے نتیجے میں ملنے والی جزا کوئی معمولی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور خوب آزماتا ہے۔ جو لوگ اس امتحان میں پورے اترتے ہیں، پھر ان کے لیے ایسا ثواب اور بدلہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورۃ العنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہیں ایمان قبول کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کو مارا کوٹا نہیں جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، یعنی یہ جو اب ایمان لائے ہیں، پہلی امتوں کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ اس طرح اللہ ظاہر کرے گا، اور آزمائش اللہ تعالیٰ کا آزمانا کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر کر دے کہ اس کے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی مارے کھلوا کر، کبھی رشتہ داروں کو ناراض کر کے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ تانے دلوا کر، کبھی ایک دوسرے سے تانا زنی کروا کر، لوگوں کا فراق دے کر، جدائیاں ڈال کر، ماں کو بیٹے سے جدا ہو گیا، ماں بیٹے سے جدا ہو گئی، اور شوہر بیوی سے، اور بیوی شوہر سے۔ اللہ اکبر۔ کتنے ایسے قصے ہیں، واقعات ہیں آج ہمارے زمانے میں، جب کوئی صرف اللہ رب العالمین کا راستہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے لگتا ہے، شرک و بدعت سے دور ہو جاتا ہے، قبر کا پجاری قبر پوجنا چھوڑ دیتا ہے اور توحید کو اپنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں تو صرف اللہ ہی سے مانگوں گا، نہ میں پیر کے پاس، نہ مرید کے پاس، نہ ہی میں کسی شیخ کے پاس، نہ ہی کسی درگاہ پہ، نہ ہی کسی قبر پہ میں جاؤں گا۔ تو جو ماں باپ، جن کے ماں باپ درگاہوں پر جاتے ہیں اور مردوں سے وسیلہ اور واسطہ طلب کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیازیں کرتے ہیں، آج بھی اگر گھر میں سے کوئی بیٹا یا بیٹی یا بیوی یا شوہر جب اس سے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کا راستہ تھام لیتے ہیں اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور یہ سارے شرک و بدعت چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سے بھی آج برادری جو ہے ناراض ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ناراض ہو جاتی ہے۔ تو یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھنا چاہتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے اور یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ دعویٰ ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگر تکلیف نہ دے تو انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا، لیکن جب تکلیف دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننا چاہ رہا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھ رہا ہے، مارے پٹوا کر، ناراض کر کے، لوگوں میں جدائیاں ڈلوا کر دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے خالی تو نہیں پھر رہا، جھوٹا تو نہیں ہے اپنے دعوے میں، کہیں پھر دوبارہ اپنی اس شرک و بدعت کی منزل پر تو نہیں چلا جائے گا، اپنے ایمان میں پختہ ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ فصلت میں خوشخبری دی ہے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مان لیا، اللہ کا بن گیا، اس کے راستے پر چلنے لگا اور سیدھا مستقیم رہا، پھر اس پر پختہ ہو گیا، تو ان پر فرشتے نازل ہو کر ان کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں کہ خوف مت کرو اور غمگین بھی مت ہو، پریشان بھی مت ہو، غم بھی مت کرو، تمہیں جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. دنیا اور آخرت میں ہم تمہارے ساتھی ہیں اور تمہارے لیے وہاں جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالی مہربان اور بخشش کرنے والے کی طرف سے مہمانی ہوگی. سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے ایک تو بخشش اللہ کر دے گا اور اوپر سے جنت میں ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا. اللہ اکبر. اور تسلی بھی دی جائے گی کہ غم مت کرو، خوف مت کھاؤ، غمگین مت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بہت زیادہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اور وہ جنت تمہارے لیے ابدی اور سرمدی ہے. اور پھر ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، تم بالکل غم اور فکر مت کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، جو بھی تم چاہو گے تم کو جنت میں دیا جائے گا. کس کے لیے؟ اس انسان کے لیے جو آمنت باللہ کہتا ہے اور پھر ثم استقیم، اس پر قائم رہتا ہے. اس کو کوئی بھی آندھی گرا نہیں سکتی، کوئی بھی جھکڑ، کوئی بھی ہوا چلے، کوئی بھی بلائے، کہیں بھی کوئی بھی غم آئے، کوئی بھی فکر ہو، کوئی بھی تکلیف آئے، پریشانی آئے، بے اولاد ہو، بے روزگار ہو، بیمار ہو، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑتا. اللہ کے در کے سوا کسی کے در پہ نہیں سر جھکاتا. اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرتا. اللہ کے در کے سوا کہیں پہ بھی اپنی پیشانی کو نہیں جھکاتا، اور کہیں پہ بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے در کے سوا دعا نہیں کرتا. جب کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرگوشیاں کرتا ہے اور روتا اور گڑگڑاتا ہے، اپنے گلے اور شکوے اپنے اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ میرا رازدان ہے، اللہ میرا ولی اور والی ہے، اللہ جو ہے میرا ولی اور والی ہے اور وہ میری ضرور مدد کرے گا. بس اب میں نے اس کا در تھام لیا ہے، اس در کے سوا میں کسی در پہ نہیں جھکوں گی، اس دروازے کے سوا میں کسی دروازے کو نہیں پکڑوں گی. میرا اللہ مجھے دے گا تو لوں گی، اور نہیں دے گا تو بھی میں صبر کر کے اس کی آزمائش میں پوری اترنے کی کوشش کروں گی اور اس سے ہمیشہ مانگتی ہی رہوں گی. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر، ایمان پر، دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے. آئیے بچیوں، آج میں آپ کو ایک واقعہ حضرت خبیب کا سناتی ہوں. یہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. سفر 4 ہجری میں حادثہ رجیع ہوا، ایک حادثہ ہوا جس کو رجیع کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے عدل اور قارہ کے لوگوں کی خواہش پر 10 آدمیوں کو حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ کیا تبلیغ کے لیے، اور حضرت عاصم کو ان 10 آدمیوں پر امیر بنا کر بھیجا، تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا. مکہ اور عصفان کے درمیان بنی حزیل کا ایک قبیلہ بنو لحیان رہتا تھا. ان لوگوں نے بنو لحیان کو مسلمانوں پر چڑھا دیا. 7 آدمی موقع پر شہید ہو گئے، جس میں سے 10 گئے تھے اور ایک عاصم تھے. 7 آدمی جو تھے وہ فوراً ہی شہید ہو گئے اور 3 باقی بچ گئے. یہ تینوں جان کی امان کے وعدے پر نیچے اتر آئے. یہ پہاڑی پر تھے 7 آدمی موقع پر شہید ہو گئے، اور 3 جو باقی بچے تھے یہ تینوں پہاڑی پر تھے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے حملہ کیا تھا انہوں نے وعدہ کیا کہ نیچے اتر آؤ اور ہتھیار ڈال دو، ہم تم کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، ہم تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے. یہ اپنی جان کی امان کا وعدہ لے کر نیچے اتر آئے
اور انہوں نے آن کر ہتھیار ڈال دیے۔ ان میں سے ایک حضرت خبیب بھی تھے رضی اللہ عنہ۔ کفار نے موقع پاتے ہی ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری عہد خلافی ہے، وعدہ خلافی ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور کچھ نہیں کہیں گے، مگر ان کافروں نے پرواہ نہیں کی۔ 3 مسلمانوں میں سے ایک عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکے اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، احتجاج کرتے ہوئے لڑنے لگے اور انہوں نے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی۔ اب کتنے باقی رہ گئے؟ 2 آدمی باقی رہ گئے۔ مشرکین نے ان دونوں کو لے جا کر مکے میں فروخت کر دیا۔ اس یوسف اسلام کو حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا، جسے غزوہ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ہی قتل کیا تھا۔ عقبہ بن حارث نے انہیں گھر میں لا کر قید کر دیا، اپنے گھر میں لا کر قید کر دیا۔ موہب کو نگرانی کے لیے مقرر کر دیا۔ خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل میں مشرکین نے بڑا اہتمام کیا۔ حرم سے باہر تنعیم کے مقام پر ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکا دیا۔ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ جب وہ لوگ قتل کے لیے خبیب کو لینے کے لیے آئے تو فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ جی تو زیادہ پڑھنے کو چاہ رہا ہے کہ میں زیادہ اللہ کے آگے جھکوں اور نمازیں پڑھوں، لیکن تم سمجھو گے، یہ سوچتا ہوں کہ تم سمجھو گے کہ میں موت کے خوف سے بہانہ ڈھونڈ رہا ہوں اور لمبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے موقع دیا تو نماز سے فارغ ہو کر ان کو سوئے مقتل روانہ ہوئے، یعنی جہاں ان کو شہید کرنا تھا اور جہاں ان کو پھانسی دینی تھی وہاں پر روانہ ہوئے۔ تو آپ کی زبان پر دعا کے یہ الفاظ تھے۔ جب آپ کو سولی پر لٹکایا جانے لگا اور آپ کو کھڑا کیا تو آپ کے زبان پر یہ الفاظ تھے، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ یا اللہ تو انہیں شمار کر، ایک ایک کر کے گن لے، ایک ایک کر کے شمار کر، انہیں قتل کر اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا۔ مقتل کے قریب جب پہنچے تو آپ نے یہ شعر پڑھے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ہے یہ اشعار، صحیح بخاری میں، اور یہ قصہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ان اشعاروں کا مطلب ہے کہ میں بحالت اسلام قتل ہو رہا ہوں، اسلام کی حالت میں قتل ہو رہا ہوں، مجھے کوئی غم اور پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو گرتا ہوں، مجھے کوئی غم اور پرواہ نہیں کہ میں کس پہلو پہ گرتا ہوں، میرے ساتھ یہ سلوک اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ چاہے تو کٹے ہوئے اعضاء پر برکت نازل کر دے گا۔ بخاری میں ہے کہ آپ کو جب عقبہ بن حارث اپنے گھر میں لے کر آیا تو ان کو کئی مہینے ان کو قید میں رکھا، اس لیے کہ حرمت والے مہینے تھے۔ آج میری بچیوں اور میری عزیز طالبات، آج ہم حرمت والے مہینوں میں ہیں، تعظیم والے مہینوں میں ہیں۔ آج ہم ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ تو اس وقت جس وقت ان کو قید میں رکھا گیا حرمت والے مہینے تھے، تو جب حرمت والے مہینے گزر گئے، ان کو اتنے مہینے رکھا گیا کہ حرمت والے مہینے گزر جائیں، تو پھر انہوں نے قتل کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے نگران سے 3 باتوں کی درخواست کی تھی، جن کی نگرانی میں دیا تھا، جس نے قید کیا ہوا تھا، کمرے میں بند کیا ہوا تھا، تو ان سے 3 باتوں کی درخواست کی تھی کہ مجھ کو میٹھا پانی پلانا اور بتوں کے نام کا ذبیحہ، حرام کا کھانا جو ہے مجھ کو مت کھلانا، اور قتل سے پہلے مجھ کو خبر کر دینا۔ یہ 3 باتوں کی درخواست کی تھی۔ آخری درخواست جو تھی
عقبہ کی بیوی سے بھی کی تھی کہ قتل ہونے سے پہلے مجھ کو خبر کر دینا. جس آدمی نے ان کو رکھا ہوا تھا ان کی عقبہ کی بیوی سے بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ قتل کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا. جب قتل کا پروگرام انہوں نے بنا لیا تو اس کی بیوی نے آ کر آپ کو بتا دیا. خبیب رضی اللہ عنہ نے طہارت کے لیے اس طرح مانگا, اس کی بیوی نے لا دیا, اور جب اس طرح لا کے دیا تو بیوی باہر گئی. تو جیسے واپس آئی تو اس کا بچہ کھیلتا کھیلتا ان کے پاس آ گیا, حضرت خبیب کے پاس, اور حضرت خبیب نے انہیں ازرہ شفقت اپنی ران پر اس بچے کو بٹھا لیا. ماں جب وہاں سے گزری تو اس کی نظر پڑی تو وہ بہت گھبرا گئی کہ کہیں خبیب رضی اللہ عنہ عداوت اور دشمنی میں ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں گھبرائی ہوئی آئی اور ڈرتی ہوئی اس کی شکل جو تھی, اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا. خبیب رضی اللہ عنہ اس کی پریشانی کی وجہ جان گئے. فرمایا, کیا تمہارا خیال ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس معصوم سے بچے سے لوں گا؟ حاشا کلا, ہم ایسے نہیں کرتے مسلمان. خبیب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا اس پر بہت اثر ہوا. وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی قیدی کو نہیں دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالی اس قید میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ پر خصوصی فضل فرماتا تھا. اور وہ کیا فضل ہوتا تھا؟ عقبہ کی بیوی ہی کہتی ہے کہ میں نے کئی بار ان کے ہاتھ میں, خبیب کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا. حالانکہ ان دنوں انگور کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا اور وہ بندھے ہوئے تھے, کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے, نہ کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت ہی تھی. یقیناً کہتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رزق تھا جو خزانہ غیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیتا تھا. اللہ اکبر. قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے الفاظ کا مفہوم یوں ادا کیا ہے, ان کے اشعار کا مفہوم اردو میں یوں ادا کیا ہے. کہتے ہیں, جب نکلتی ہے جان اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی. جب نکلتی ہے جان اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی. کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان, چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی. آرزو پنہا میرے سینے میں تھی, آرزو پنہا میرے سینے میں تھی, اس دل مشتاق پر ارمان کی, اس دل مشتاق پر ارمان کی. آنکھ کر لیتی زیارت وقت نزا, آنکھ کر لیتی زیارت وقت نزا, دائی حق ہادی ایمان کی. اے خدا پہنچا انہیں میرا سلام, اے خدا پہنچا انہیں میرا سلام, جان جن پر میں نے بھی قربان کی. اللہ اکبر. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پر لٹکایا گیا تو ابو سفیان نے آپ سے کہا, بتاؤ وہ نیزہ جو تھا وہ حضرت خبیب کو چبو رہا تھا, اور چبا کر ان کو کہتا تھا کہ اب بتا, کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری جگہ یہاں محمد آ جائے اور تجھ کو بچا لیا جائے؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے انتہائی محبت سے فرمایا, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری جان کے بدلے انہیں ایک کانٹا بھی چبھے. پھر لوگوں نے کہا, تم اسلام چھوڑ دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کی قسم, اگر تم میرے سامنے ساری دنیا کی دولت بھی لا کر ڈھیر کر دو تب بھی اسلام نہیں چھوڑ سکتا. آخر عقبہ بن حارث اٹھا اور اس نے آپ کو شہید کر دیا. اس طرح اسلام کی تاریخ میں جرت و وصالت اور صبر و استقامت کا ایک شاندار نمونہ چھوڑ کر آپ اس عالم فانی سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. عزیز طالبہ جی, کیسا عجیب منظر تھا کہ غریب الوطن فرزند پر کیسے ظلم ہو رہے تھے. بتہائے کفر کا قاتل فرزند توحید کو کیسے بری طرح قتل کر رہا تھا.
لیکن یہ فرزند اسلام پے کرے فرزند و رضا بنا ہوا بڑی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اپنے خالق کے نام پر جان دے رہا تھا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. نبی علیہ السلام کو اس حادثہ فاجعہ کی اطلاع وحی کے ذریعے ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس حادثے کی اس واقعے کی اطلاع وحی کے ذریعے دی تو فرمایا خبیب تجھ پر سلام ہو. اور پھر آپ نے عمرو بن ربیعہ زمری رضی اللہ عنہ کو اس شہید اسلام کی لاش کا پتہ چلانے کے لیے مکہ بھیجا. اللہ اکبر. نبی تمہارے اور میرے پیارے نبی علیہ السلام کے لبوں سے دیکھیے کیا الفاظ نکل رہے ہیں. فرمایا خبیب تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو. اللہ اکبر. اس کی عظمت کا کیا کہنا کہ جس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی سلام بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ نے اپنے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ ان کی لاش کا پتہ کرو مکے میں جا کر. عمرو بن ربیعہ رات کے اندھیرے میں سولی کے پاس گئے. درخت پر چڑھ کر انہوں نے رسی کاٹی. جس رسی پر ان کو سولی دی گئی تھی وہ گئے اور جا کر درخت پر چڑھ کر رسی کاٹی. جسم جو تھا آپ کا جسد اطہر زمین پر گرا اور پھر فوراً ہی عمرو بن ربیعہ نیچے آئے کہ اس کو اٹھا لیں، مگر یہ مقدس جسم جو تھا زمین کے قابل نہیں تھا. فرشتوں نے اس کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں شہیدان وفا کی روحیں رہتی ہیں. اللہ اکبر. عمرو بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے. کہا اسے زمین تو نہیں نکل گئی. دیکھیے البدایہ والنہایہ میں یہ قصہ موجود ہے کہ ان کا جسم اطہر جو تھا وہ زمین پر نہیں گرا، بلکہ سولی کی رسی کاٹتے ہی فوراً جیسے ہی زمین پر گرنے لگا فرشتوں نے اس کو اٹھا کر وہاں پہنچا دیا جہاں شہیدوں کی روحیں رہتی ہیں. اللہ اکبر. عزیز طالبات، قتل کرتے وقت مشرکین نے انہیں قبلہ رخ نہیں رکھا تھا، لیکن جو چہرہ قبلے کی طرف پھر چکا تھا وہ کسی دوسری طرف کیسے پھر سکتا تھا؟ مشرکین نے بار بار اسے دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. سعید بن عامر رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عمال میں سے تھے، کام کرتے تھے. ان کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی، اب یہ کس وقت جب حضرت عمر بن فاروق امیر المومنین تھے، اس وقت یہ آپ کے کام کرنے والوں میں سے تھے، عاملوں میں سے تھے. تو وہ کام کرتے کرتے کبھی کبھی اکبارگی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا تو بولے کہ مجھے کوئی مرض نہیں ہے، نہ ہی مجھ کو کوئی شکایت ہے، نہ کوئی غم ہے، مجھے کچھ نہیں ہے. حضرت خبیب کے قتل کے موقع پر میں مجمع میں موجود تھا جب حضرت خبیب کو شہید کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، نیزے چبائے جا رہے تھے، تلواروں سے ان کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، ان کے جسم کو چھلنی کیا جا رہا تھا. اس وقت ان کے قتل پر میں موجود تھا، اس مجمع میں میں موجود تھا. مجھے جب وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے، اکثر مجھ کو واقعہ یاد آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اور میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں. مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا. عزیز طالبات، ان کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سارے صحابہ کے واقعات موجود ہیں. ان سے بھی زیادہ اذیتیں ان کو دی گئیں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو استقامت نصیب فرمائی تھی. جب وہ ایمان لے آئے تو ان کی آزمائشیں ہوئیں اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور وہ مستقیم رہے، ثابت قدم رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارتیں دیں. ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئیں. اس ساری تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں استقامت ہی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام اور مقبولیت مل سکتی ہے. یاد رکھیے میری عزیز طالبات، استقامت حاصل کیجئے، دین پر قائم رہیے. جب کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان لے آئیں تو اس کے اوپر استقامت حاصل کیجئے اور مستقیم رہیے اور ثابت قدم رہیے. اور جو ثابت قدم رہتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مقام اور
مقبولیت اس کو ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔